لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں جی کہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی النبی الامی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ میں پوری طرح پڑھ نہیں سکا تو میں نے کیا لکھا ہے۔ دلال کا کام جائز ہے، کیا پتہ کس بات کی دلالی، اب عورتوں کا دلال ہو تو پھر تو حرام ہے۔ دلال کس چیز کا دلال، وضاحت کرو۔ میرے حج کے سارے احکام پورے ہو گئے، اپنی بلڈنگ میں واپس آئی تو رات کو خواب میں، بہرحال خواب میں حج رسول کو بوسہ دیا، اچھی بات ہے، اللہ حج نصیب کریں گے دوبارہ انشاءاللہ۔ اگر ایک عمرے کی منت مانی ہو، حج کی غرض سے آیا ہو تو منت عمرے والی بھی پوری کرے، حج کر لیا آپ عمرہ بھی کر لے، کیونکہ منت ماننے کے بعد وہ چیز واجب ہو جاتی ہے۔ کوئی شخص عمرے کی نیت سے طواف صفا کرے، اس کے بعد بغیر حلق کرائے پھر سے نفلی طواف دینے، عمرہ کیا، طواف کیا، صفا دوڑا، ابھی سر نہیں مڑایا کہ ایک نفلی طواف اور کر لے، کوئی حرج نہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ پہلے عمرے کو پورا کرو، ورنہ جائز ہے۔ افضل یہ ہے کہ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، یعنی ایک میں براءۃ الشرک اور دوسرے میں اثبات توحید، افضل ہے، ورنہ جو صورت تمہیں آتی ہے پڑھ سکتے ہو۔ آدم علیہ السلام سے پہلے جنات میں کوئی نبی تھا، جنوں میں کوئی نبی اللہ نے نہیں بھیجا۔ اللہ نے نبی جو ہے نا، یاد رکھو، صرف انسانوں میں بھیجے ہیں۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اللہ نے جنوں میں عالم بھیجے ہیں، علماء ہیں، صحابی ہیں، تابعی ہیں، مجتہدین ہیں، محدثین ہیں، لیکن نبی کوئی نہیں۔ فرعون کا اصل نام کیا ہے؟ میرا کوئی رشتہ دار تھا، جس کا کوئی رشتہ دار ہو جا کے ڈھونڈے، لقب تھا فرعون۔ ابلیس کا اصل نام کیا ہے؟ اللہ کو پتہ، جی مجھے تو نہیں پتہ، نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی، ان کے نام معلوم کر کے تم نے کوئی تسبیح پڑھ لی؟ خدا کا خوف کرو۔ ابلیس، جب اللہ کہتے ہیں الا ابلیس، بس بات ختم ہو گئی، فسجدوا الا ابلیس، پھر بحث کی کیا ضرورت ہے؟ ابلیس کا معنی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا۔